العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا، وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا، ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا، فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا، وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا، ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضعها من نصوص الآيات وألمعها ليذهب عنهم الرجز ويطهرهم تطهيرا، فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد، ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه يعيش زميما وسيصلى سعيرا. فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غائط كل مقصود صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه، وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا، وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا. اپنے اس خطبے میں کتاب کے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کی اہمیت کو، تفسیر کی اہمیت کو ذکر کرنے کے بعد اور دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج کو، اس سے تعلق کی بنیاد پر اچھے نتائج اور اس سے روگردانی کی بنیاد پر برے نتائج کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں فیا واجب الوجود ویا فائض الجود، اے وہ ہستی جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود عقل اور نقل ہر اعتبار سے واجب ہے، جس کے وجود کے بغیر کسی چیز کو تصور کیا جا سکتا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فلاسفہ، سائنسدانوں اور علوم عقلیہ سے شغف رکھنے والے تمام کے تمام لوگوں کے یہاں پر سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ وجود کا مسئلہ ہے، کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے وجود میں آیا، اور اس کے وجود کا کوئی متقاضی ہے یا نہیں، کیا اس کے وجود کا وجود دینے والا بھی کوئی ہے یا نہیں، اگر اس کے وجود کو وجود دینے والا کوئی ہے تو جس نے اس کو وجود دیا اس کو وجود دینے والا کون ہے؟ تو ایک مستقل مسئلہ ہے، اسی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مصنف فلسفے میں امام رازی سے استفادہ کرتے ہیں، تو جس طرح سے امام رازی نے فلاسفہ کی بحث کو اور ان کے جتنے بھی مہم اور اہم بحثیں ہیں ان سے تعارض کیا ہے، اسی لیے اپنے خطبے میں جہاں پر فصاحت اور بلاغت سے متاثر ہو کر آپ نے امام جار اللہ زمخشری کی کشاف سے کچھ چیزوں کو لے کر اس کی طرف اشارہ کیا، تو فیا واجب الوجود، تو بہرحال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے وجود کا ماننا یہ عقل کے اعتبار سے بھی لازم ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے مگر آسان بھی ہے اگر آدمی سمجھ لے اور سمجھنا چاہے تو، اور اگر سمجھنا نہ چاہے تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ جیسے انسان اور کائنات کا وجود ہے، تو
تو ہر وجود کے پیچھے کسی موجب کا ہونا ضروری ہے. ہر وجود کے پیچھے کسی موجب کا ہونا ضروری ہے. مگر اخیر میں جا کر ایک ایسے موجب کا ہونا ضروری ہے کہ اس کا کوئی موجب نہ ہو، ورنہ تسلسل لازم آئے گا، اور یہ تسلسل کبھی ختم ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی ذات کو واجب الوجود کہا گیا کہ اقلبی اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ سلسلہ ایک جگہ پر جا کر منتہی ہو. یہ سلسلہ ایک جگہ پر جا کر کیا ہو؟ منتہی ہو. تو وہ کہاں منتہی ہوتا ہے؟ واجب الوجود پر منتہی ہوتا ہے. کہاں پر منتہی ہوتا ہے؟ واجب الوجود پر. کہ اللہ رب العزت نے وجود بخشا، مگر اللہ کو وجود دینے کے لیے کسی موجود کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو وجود دینے کے لیے والعیاذ باللہ کسی موجود کی ضرورت ہو تو پھر اس موجود کے لیے کس کی ضرورت؟ تو یہ سلسلہ تو کبھی رکنے والا ہی نہیں. اور جہاں پر کوئی سلسلہ کبھی نہیں رک سکتا ہے تو پھر وہ بھی ماورائے عقل ہو جاتا ہے، وہ بھی عقل کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے. لہذا اس کو عقل کے قریب کرنے کے لیے ایک واجب الوجود ہستی کا ماننا یہ عقلی اعتبار سے بھی ضروری ہے. نقل اور شرع کے اعتبار سے تو ضروری ہے ہی، مگر عقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ ایک واجب الوجود ہونا چاہیے. اس کے بغیر وجود کا تصور نہیں. اگر واجب الوجود نہیں تو وجود نہیں. لہذا اس بنا پر اللہ کی ذات کا کہا جاتا ہے واجب الوجود. تو فرما رہے ہیں فیا واجب الوجود ویا فائض الجود، اور یہ اس سخاوت کے سمندروں کو بہانے والے. ویا فائض الجود، اور اس سخاوت کو بہانے والے کا مطلب کیا ہے؟ سخاوت کے سمندروں کو اللہ کی ذات سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وفائض الجود ویا غائط کل مقصود، ویا غائط کل مقصود، اور اے ہر مقصود کے منتہا، اور اے ہر مقصود کے منتہا. کوئی بھی مقصود ہوگا تو اس مقصود سے مقصود کون ہوگا؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا مقصود ہوگی. کسی بھی مقصود کا مقصود کون ہوگا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادت مقصود نہیں ہے، عبادت سے مقصود رضائے الہی مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مقصود رضائے الہی ہے. تو جتنے بھی مقاصد بشریہ ہے ان تمام کے تمام مقاصد بشریہ کا ایک منتہا ہے، اور وہ منتہا کیا ہے جس کو بیان کر رہے ہیں؟ وہ منتہا کیا ہے؟ وغایت کل مقصود. اور میں نے آپ کو اس دن کہا کہ اللہ کی ذات بندے سے عمل کرواتی ہے، جبکہ اس کا فائدہ بھی بندے کو ہوتا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ اس کا ہوتا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی فیاضی اور اپنی کریمیت، اپنی رحیمیت اور اپنے فضل کثیر کا اس نے مظاہرہ کیا اور کہا کہ اپنے لیے کرو، مگر اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کیا کر دی ہے؟ کر دی. تو فرمایا کہ وغایت کل مقصود صلی علیہ صلاۃ توازی غناءہ وتجازی غناءہ. درود السلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اتنا درود السلام جو انہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے، جو ان کے بے نیازی کے برابر ہو. کیا مطلب؟ کہ اتنا درود السلام جتنے درود السلام کی وہ ذات مستحق ہے، اتنا درود السلام جتنے درود السلام کی وہ ذات کیا ہے؟ مستحق ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ من افضل القربات، افضل عبادتوں میں سے. اسی لیے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، تم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اسی لیے فضائل درود پر لکھنے والوں نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں. مگر ایک عبادت ایسی ہے کہ اس میں اخلاص نہ ہو تب بھی قبول ہوتی ہے. ایک عبادت ایسی ہے جس میں اخلاص نہ ہو تب بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ ہے عبادت درود، عبادت الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ درود کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ میرا تحفہ اپنے حبیب تک پہنچائیے، جو آپ کے بھی حبیب ہے اور میرے بھی حبیب ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ
اپنے حبیب کے لیے دیے جانے والے تحفے کو ٹھکرا دیا جائے. اپنے حبیب کے لیے، حبیب کی طرف سے حبیب کے لیے دیے جانے والے تحفے کو ٹھکرا دیا جاوے. کہا یہ ناممکن ہے، اور اللہ جیسی کریم اور اللہ جیسی رحیم ذات یہ کیسے ٹھکرا سکتی ہے؟ تو اس لیے کہا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے مردود ہونے کا سوال ہی نہیں، جو کبھی بھی اگر آپ ریاکاری سے بھی پڑھو گے تب بھی وہ قبول ہے، تب بھی وہ کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے بھی پڑھا تو قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ آپ نے دکھاوے کے لیے پڑھا، مگر تحفہ تو آپ نے اللہ کے بھیج دیا کہ اللہ یہ میرا تحفہ اپنے رسول تک پہنچا دیجئے. تو اللہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچاؤں گا تیرا تحفہ؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ درود یہ ایسی عبادت ہے. اسی لیے درود کے بکثرت فوائد بیان کیے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. مرنے سے پہلے اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. ہمارے گھر میں معمول ہے ہر فرد جمعرات کو کم سے کم 1000 بار پڑھے گا، اس سے زیادہ پڑھے گا لیکن اس سے کم نہیں. تو اس لیے درود کی کثرت ہونی چاہیے، فتنوں سے بچانے میں بھی اور مصیبتوں سے بچانے میں بھی، نیکیوں کے اضافے میں بھی، اور بھی بہت ساری چیزوں میں انسان کے لیے درود انتہائی مفید چیز ہے، جس سے آج بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے. بہرحال ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے دور حدیث شریف میں جو ساتھی تھے تو ہمارے اکثر ساتھی عصر کے بعد مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے. عصر سے لے کر مغرب تک چاہے 1 گھنٹہ ہو چاہے 1.5 گھنٹہ ہو مسلسل درود پڑھتے تھے. کوئی 2000 مرتبہ، کوئی 4000 مرتبہ، کوئی 5000 مرتبہ. جتنے بھی درود فضیلت کے ہوتے تھے وہ سب کے سب ڈھونڈ کے لاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ پڑھ ڈالتے تھے. تو اس کے بہت زیادہ فوائد اور برکات کو ہم نے کیا کیا ہے؟ محسوس کیا اور دیکھا ہے. لہذا اس بنا پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو توفیق خیر ملے، اس کے دل پر جو زنگ ہے، گناہوں کی جو عادت بنی ہوئی ہے، اسے وہ چھوڑنا چاہے تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ درود کی کثرت کرے اور استغفار کی کثرت کرے. استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. درود سے اعمال صالحہ کی کیا ملتی ہے؟ توفیق ملتی ہے. وَتُجَازِ عِنَاءَهُ، اور جو انہوں نے مشقتیں ہمارے خاطر برداشت کی ہے اس کا بدلہ بن جائے. کہ اتنا درود عطا فرما کہ جو ان کے شان ہو، جو ان کو دوسری تمام چیزوں سے مستغنی کر دے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ درود بھیجا جاتا ہے تو درود بھیجنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا فائدہ نہیں، درود بھیجنے والے کا فائدہ ہے. کیوں؟ حضور کو تو مقام محمود ملا ہے، اس سے اونچا اور کوئی مقام ہے ہی نہیں. تو آپ کو تو آپ کا مقام مل چکا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقتیں برداشت کی اور آپ نے اتنی امانت داری کے ساتھ اپنے پیغام کو امت تک پہنچایا کہ آپ کو جو بدلہ ملنا چاہے تھا وہ مل چکا ہے. تو اس کا فائدہ بھی بندے ہی کو ہوتا ہے، درود پڑھنے والے ہی کو ہوتا ہے. ورنہ اللہ کے رسول کو بھی میرے اور آپ کے درود کی ضرورت نہیں، اور اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے ہی. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ درود کا فائدہ بھی مکمل طور پر کس کو ہوتا ہے؟ بندے ہی کو ہوتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اور سریع الاثر ہے. درود کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سریع الاثر ہے. آپ 2-4-5 دن ہی تجربہ کریں گے تو آپ کو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اندازہ ہو جائے گا. تو فرماتے کہ وہ تجازی عناءہ وعلی من اعانہ، اور درود و سلام ہو ان تمام کے تمام ہستیوں پر جنہوں نے آپ کی مدد کی، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام پر. وقرر تبیانہ تقریرا، اور جنہوں نے آپ کے بیان کو پوری تندہی کے ساتھ پہنچایا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوئی سستی نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اس میں سب آگے صحابہ بھی، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے، چاہے تفسیر کی لائن سے ہو، چاہے حدیث کی لائن سے ہو، علم کے راستے سے ہو، خدمت کے راستے سے ہو، جس راستے سے بھی ہو سکتا ہو، وہ تمام کے تمام لوگ آگے. تاکہ وقرر تبیانہ تقریرا وافض علینا من برکاتہم، اور ان کے برکت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما، اور ان کی برکتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. کہا کہ جیسے اللہ تو نے حضرات صحابہ کو اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد سلف صالحین کو جو توفیق خیر عطا فرمائی،
جو طبیان کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ نے وہ صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی اور توفیق کے راستے ان کے لیے کھولے، تو کہا کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی کیا فرمائیے، عطا فرمائیے. تو کہا وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِن بَرَكَاتِهِمْ وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ، اور ہمیں انہی کے معزز راستے پر چلا، بزرگی والے اور کرامت والے، اور انہی یعنی وہ جس راستے پر چلے جس سے اللہ تو نے انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کیا، اے اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی کیا توفیق عطا فرما. وسلم علیہم وعلینا تسلیما کثیرا، اور ہم پر اور ان پر بکثرت سلامتی نازل فرما. بہرحال تو چونکہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يبدأ ببسم اللہ فهو اقطع، کہیں پر حضور نے فرمایا کہ من لم يبدأ بحمد اللہ فهو اجزم، اور کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی فضیلت بیان فرمائی. تو ان تمام کے تمام احادیث کے پیش نظر جس پر آپ 8 سال سے حمدللہ اور بسملہ اور درود کے اوپر کیا فضائل ہے پڑھ پڑھ کر صرف تم بڈھا، تم کیا ہو گئے، بڈھے ہو گئے. یہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ یاد واد رہتا نہیں ہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا دُرِّسُوا بِهِ. بہرحال تو اسی سنت مصنفین پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان تمام کے تمام مقاصد کے پیش نظر اپنے خطبے میں وہ تمام کے تمام چیزیں آپ نے شامل فرمائی جن چیزوں کی ایک مصنف کو احادیث مبارکہ اور تعلیمات قرآنیہ کی روشنی میں اپنے خطبے میں جمع کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو اپنے اس خطبے میں جمع کیا. وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لطاعته والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. اب بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ مقدمہ 2 طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب. تو مصنف اپنے اس مقدمے میں مختصر سے مقدمے میں جو حقیقت میں مقدمۃ الکتاب ہے اور اسی مقدمۃ الکتاب میں آپ مقدمۃ العلم سے متعلق چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ 2 in 1 ہے، بیک وقت مقدمۃ الکتاب بھی ہے اور بیک وقت یہ مقدمۃ التفسیر بھی ہے. تو انسان جب معمولی چیزوں میں 2 in 1 کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مصنف کو بھی یہ حق بنتا ہے کہ 2 in 1 نہیں 3 in 1 بھی کر سکتے ہیں یہ. تو اس لیے ہمارے مصنف یہاں سے علم تفسیر کی اہمیت اور علم تفسیر کیا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا ماہر ہونا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کی طرف کیا کر رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں. وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا. وبعد تو آپ جانتے ہیں، وبعد أي بعد الحمد والصلاة، اور کسی نے کہا ای بعد الخطبۃ المذکورۃ. تو آپ جانتے ہیں کہ قبل و بعد ان کا مضاف الیہ کبھی نسیہ منسیہ ہوتا ہے، کبھی منوی ہوتا ہے اور کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے. جب ان کا مضاف الیہ یہ منوی ہوتا ہے تو یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں. فإن أعظم العلوم مقدارا، علوم میں قد و قامت کے اعتبار سے سب سے بلند، سب سے عظیم، وارفعها شرفا، اور شرافت کے اعتبار سے سب سے بلند، علم التفسیری. وہ کیا ہے؟ علم تفسیر ہے. سیدھی سی بات ہے کہ علم تفسیر کی اہمیت علوم اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے جو کتاب بھی شروع ہوتی ہے ہر مصنف اپنے علم کی اہمیت ایسے ہی ثابت کرتا ہے گویا کہ اس سے زیادہ افضل اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو برابر ہے، اس میں کیا غلط ہوا؟ اس لیے کہ سبھی افضل ہے، اس لیے کہ سبھی افضل ہے. اب کوئی آدمی
نماز کے احکام بیان کریں اور وضو کے احکام بیان نہ کریں؟ کیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو نماز کے احکام جان کے کوئی فائدہ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگرچہ معمولی چیز ہے وضو، مگر صحت صلاۃ موقوف اسی پر ہے، شرط ہے. تو نماز کے ساتھ وضو کی بھی اتنی ہی اہمیت ہو گئی جتنی کس کی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی بالعمد جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے. مسئلہ دیکھیے نا، لکھا ہے ہمارے فقہاء نے. کیا لکھا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے اور جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز کیا کرتا ہے؟ وہ شروع کر دیتا ہے. تو آمدن بالقصد بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ موجب کفر ہے. اب آپ کہیں کہ ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں، تو میرا کیا قصور اس میں؟ تو سب کچھ پہلی بار سنتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ بغیر وضو کے بالعمد نماز پڑھنا در حقیقت جان بوجھ کر نماز کی اور شعار اسلام کی بے ادبی اور اہانت کرنا ہے. اور شعار اسلام، شعائر اسلام میں سے کسی بھی شعیرے کی بالعمد توہین یہ موجب کفر ہے. بالعمد توہین یہ کیا ہے؟ موجب کفر ہے. جیسے زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، مگر زکوٰۃ کا انکار یہ کیا ہے؟ کفر ہے. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، مگر نماز کا انکار یہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اور آپ نے جان بوجھ کر اس آیت کے خلاف کیا. تو ایک تو شعیرہ اسلام کی اہانت اور دوسرا اس آیت کے خلاف آمدن کرنا لازم ہے. اور کسی ایک آیت کے خلاف جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ بھی موجب کفر ہے. اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں مانعین زکوٰۃ کہنے لگے ہم سب کچھ کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم کیا نہیں کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، بعد میں جب پکے مسلمان ہو جائیں گے تو دینے لگ جائیں گے، ابھی چھوڑ دیں ان کو. تو قربان جائیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی کی جا سکتی ہے؟ کہا ان خیال استو محال استو جنو، یہ ہو سکتا نہیں. اور اللہ جزائے خیر دے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت محمدیہ کی طرف سے کہ آپ نے امت کو ایک اہم اصول دیا. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ کمپرومائز اور مصالحت ہر چیز میں ہو سکتی ہے، مگر فرائض اور شعائر دین میں مصالحت نہیں ہو سکتی. فرائض اور شعائر دین میں مصالحت نہیں ہو سکتی. فریضہ فریضہ ہے. اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی، غصہ نہیں آتا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی آگ بگولا ہو گئی. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عمر کو مخاطب کیا، کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. زبان دیکھیے ان کی کتنی پیاری زبان. اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. کہا عمر آپ سے تو مجھے ایسی توقع تھی نہیں، زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے اور ابھی اسلام کے آنے کے بعد خوار ہو گئے، بزدلی بتا رہے ہو. فمكث عمر وعلي وعثمان زمام فرس ابي بكر وقال قد شرح الله صدر ابي بكر للاسلام. تو انہوں نے سب نے کہا، ابوبکر نے کہا کہ تم ایک بھی نہیں آؤ گے میرے ساتھ تو چلے گا، میں اکیلا جا کر مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کروں گا. کیا کہا آپ نے؟ میں اکیلا. تو پھر صحابہ نے کہا قد شرح اللہ صدر ابی بکر للاسلام. کہا کہ نہیں،
ابوبکر جو کہتے کہا کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے. اور پھر مانعین زکات کے ساتھ وہاں سے سد باب ہو گیا. ورنہ تو ابھی 1400 سال کے بعد ہمارے تک آنے تک کتنے شاعر اسلام کیا ہو چکے ہوتے, مٹ چکے ہوتے. کوئی نماز چھوڑ دیتا, کوئی زکات چھوڑ دیتا, کوئی حج چھوڑ دیتا, کوئی روزہ چھوڑ دیتا, اپنے آنے تک تو شاید کوئی باقی نہیں رہتا. تو یہ بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا مظہر ہے کہ حضرت ابوبکر جم گئے, کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے علوم عربیہ یہ وضو کے معنی ہے اور علوم اسلامیہ یہ نماز کے معنی ہے. علوم عربیہ جیسے وضو کی اہمیت اور ضرورت اور شرط ہے نماز کے لیے, اسی طریقے سے علوم دینیہ کو سیکھنے کے لیے علوم عربیہ ہے. کسی چیز تک پہنچنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو مقصود کا ہوا کرتا ہے. لہذا اس بنا پر علوم عربیہ کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اہمیت کس کی علوم اسلامیہ کی. ہاں یہ بات مسلم ہے کہ علوم اسلامیہ میں جو مراتب ہیں ان مراتب میں سب سے پہلا درجہ کس کا آتا ہے؟ علم تفسیر کا آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کا تعلق کلام اللہ سے اور کلام اللہ کا تعلق اللہ سے. اس علم کا تعلق کلام اللہ سے اور کلام اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. اور جب اللہ سے اس کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ افضل العلوم, علوم میں سب سے افضل ہے. البتہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے, اس کو سمجھنے کے لیے نحو بھی ضروری ہے, اس کو سمجھنے کے لیے صرف بھی ضروری ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بیان اور بلاغت بھی ضروری ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ بھی, لیکن اصل تو یہی ہے. مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے وہاں سے ہوتے ہوئے آنا پڑتا ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے وہاں سے, اس لیے کہ آپ کو عربی نہیں آئے گی تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایک آدمی ہے جو مراٹھی نہیں جانتا ہے, وہ لغت اہل مہاراشٹر مراٹھی ہے, اور مہاراشٹر والوں کی لغت کون سی ہے؟ مراٹھی ہے. تو وہ مراٹھی جب نہیں جانتا ہے, اس کے قواعد سے واقف نہیں, اس کا رسم الخط کیسا ہے وہ اسے پتا نہیں ہے, تو وہ کیسے مراٹھی زبان پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے اس کو گجراتی نہیں آتی, تو وہ کیسے گجراتی کی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ ایسے ہی عربی میں جب تک کہ عربی نہیں آئے گی وہاں تک یہ بھی آئے گا نہیں. اسی لیے آپ نے کل امام ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے سے, امام اسماعیل وغیرہ کے حوالے سے پڑھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نحو کے بغیر تو حدیث پڑھ بھی نہیں سکتے آپ. کیسے پڑھیں گے؟ کچھ کا کچھ پڑھے گا. اور یہاں پر تو زبر زیر کے بدلنے سے معانی میں زلزلہ آ جاتا ہے, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. کچھ کا کچھ پڑھو تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ محبت اور عظمت کی جو وادی ہوتی ہے وہ بڑی پرخار ہوا کرتی ہے. محبت اور عظمت کی جو وادی ہوتی ہے وہ بڑی پرخار ہوتی ہے. بندے کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ تعلق محبت ہے. محبت حقیقی کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں سے دنیا میں محبت کی جاتی ہے یہ مجازی محبت ہے, یہ ڈپلیکیٹ محبت ہے. بندہ تو اس دنیا میں آیا ہی اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں, اس کے دل کے ریشے ریشے میں سوداء قلب بم عزل العوازل حول قلبی التائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ. سوداء قلب میں اللہ رب العزت کی محبت جاگزی ہو جائے, اس کے بدن کے ریشے ریشے میں اللہ کی محبت بھر جائے. اسی لیے تو بندے کو اللہ رب العزت نے بھیجا. عبادت بھی کیوں؟ یہ مظہر محبت ہے. علم بھی کیوں؟ یہ مظہر محبت ہے. معرفت بھی کیوں؟ یہ مظہر محبت ہے. تزکیہ بھی کیوں؟ یہ مظہر محبت ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک سے ایسا ٹوٹ کر محبت کرے کہ اپنا سب کچھ اس پر فدا کرنے کے لیے اس طرح سے تیار ہو جاوے جیسے مجنون لیلا کے لیے تیار ہے. جب وہ عشق مجازی میں کچھ کا کچھ کر سکتا تھا تو یہ تو عشق حقیقی ہے. یہ تو کیا ہے؟ عشق حقیقی ہے. تو یہ ساری دنیا کا جو بھی یہ مدارس چل رہے ہیں, جامعات چل رہے ہیں, یہ قال اللہ اور قال رسول کی جو صدائیں لگائی جاتی ہے
وہ صرف اس لیے کہ اشرف المخلوقات کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ عظمت اور محبت کے ساتھ جڑ جائے. صرف اس مقصد سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب آپ کہیں کہ اتنا سا کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کے بعد بھی تو اتنا سا ہوتا نہیں ہے. سوچنے جیسی بات ہے نا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا سا, یہ کہنے کو اتنا سا ہے, مگر یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. اس کے لیے کیا دینی پڑتی ہے؟ قربانیاں دینی پڑتی ہے. اس میں سب سے بڑی قربانی خواہشات نفس کی قربانی. اسی لیے کہتے ہیں نا, حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اتنا آسان نہیں ہے. تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ تمام علوم میں سب سے افضل اور سب سے اہم اگر کوئی علم ہے تو وہ علم التفسیری, وہ علم تفسیر ہے. علم تفسیر کیا ہے؟ تو تفسیر کے سلسلے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تفسیر کے بارے میں 3 اس کا مشتق منہ ذکر کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا اس کا مشتق منہ سافارون ہے, بعض نے کہا اس کا مشتق منہ فاسارون ہے, اور بعض نے کہا اس کا مشتق منہ تفسراتن ہے. اگر سفرون مانتے ہیں تو صنعت مقلوب ماننا پڑے گا کہ سفرون تھا, اس سے فسرون ہو گیا, تو اس کو صنعت مقلوب کہتے ہیں. بلاغت کی ایک صنعت ہے کہ حروف کو الٹ پھیر کر دیا گیا کلمے کے, کہ سفرون پہلے سین پھر فا پھر را تھی, اس کے بعد اس کو فسرون کر دیا گیا. اس فا کو جو بیچ میں تھی اس کو شروع میں کر دیا گیا, اور جو سین شروع میں تھی اس کو بیچ میں کر دیا گیا. تو عربی میں ایسا ہوتا ہے. البتہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں یہ خامخواہ کے تصنع کی کیا ضرورت ہے. سفرون کے معنی بھی الکشف, اور فسرہ کے معنی بھی البیان, اور تفسرتن کے معنی بھی الاکتشاف. تو سب کا معنی ایک ہی ہو رہا ہے, تو خامخواہ تصنع کیوں کرنا. اس لیے امام راغب اصفہانی اور اکثر ائمہ لغت کا کہنا یہ ہے کہ اس کو فسرون ہی سے مانا جائے. خامخواہ زبردستی سفرون میں لے جا کر اس کو صنعت مقلوب, وہ ضرورت شدیدہ کے موقع پر اس کا, جب یہاں ضرورت نہیں ہے اس کا معنی اس لفظ سے ثلاثی مجرد سے حاصل ہو رہا ہے, تو خامخواہ کا زبردستی تکلف اور تصنع کی ضرورت کیا. اس لیے امام راغب اصفہانی جو لغات قرآن کے امام ہیں اور مسلم امام ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس تصنع اور اس تکلف کو تسلیم کرتا نہیں. البتہ بعض ائمہ لغت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے سفرون سے کیا ہے بنا ہے, جو عام طور پر مشہور بھی ہے, مگر زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کو فسرونی سے مانا جائے, جس کے معنی آتے ہیں البیان, واضح کرنا. اب اس کے بعد تفسیر کے سلسلے میں مزید دوسری جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کی جائے گی, لیکن